عوام میں سے بعض بدبخت وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا کیا، یہ مولویوں نے اپنے کھانے کی جگہ بنائی ہوئی ہیں۔ بدبخت تو مولوی اگر مسجد بنائے گا، اپنی زندگی کھپائے گا، اپنا وقت کھپائے گا، اپنا خون پسینہ بہائے گا، تو کیا آپ تمہارے 15-20 ہزار کی خاطر کرے گا؟ وہ جتنی محنت مسجد بنانے میں وہ کر رہا ہے، اتنی محنت وہ کسی کاروبار میں کر لے تو لاکھوں کمائے، لیکن اس کے دل کے اندر دین کا جذبہ ہے، دین کے احیاء کا جذبہ ہے، اور وہ اس جذبے کے تحت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کام کے اندر مشغول ہے۔ اس کے بڑوں نے، استادوں نے اس کو سکھایا کہ دین کا کام کرنا ہے، وہ اس کے اندر للہ فی اللہ فی سبیل اللہ اس کام کے اندر جتا ہوا ہے، تو تمہارے 15-20 ہزار کی خاطر مولوی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ اب دیکھ لیں کسی بڑی سے بڑی جگہ پر بھی کتنی ہوگی، میکسیمم 40-50، عام طور پر تو اتنی بھی نہیں ہے، 15-20 ہزار، اس سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ ایک مزدور کی مزدوری سے بھی کم ہے، مزدور بھی امام سے زیادہ کماتا ہے، اور وہ بدبخت کہتے ہیں جی امام مولویوں نے اپنے کھانے کا گھر بنایا ہوا ہے، بڑا بڑا تم کھلا رہے ہو، بڑا تم نے 17ویں اسکیل کی جو سہولیات دے رکھی ہیں، تمہارے بس میں ہو تو یہ جو 15-20 ہزار مولوی کو دیے جاتے ہیں یہ بھی چھین لو۔ یہ جو لادین سیکولر قسم کے لوگ ہیں، ان کا بس چلے تو مولویوں سے ان کی مسندیں چھین لیں، اور ایک وہ بدبخت بیٹھا ہوا ہے فواد چودھری، اس کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے علماء کے خلاف بکنے کے، مدارس کے خلاف بکنے کے، دینی شاعر کے خلاف بکنے کے۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے جو مدارس اسلام آباد کے، ان کو ہتھیا لو اور ان پر اسکول قائم کر دو۔ اسکول بھی ہمارے اپنے ادارے ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں اسکول موجود ہیں، اور مدارس تو چند کی تعداد میں، تمہیں اتنی تکلیف کیوں مدارس سے؟ اور یہ مدارس ایسے ادارے ہیں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، سب سے بہترین اچھے معیاری مدارس پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان مدارس کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے، نمبر 1 پر ہے، اور جو تمہارے ہاتھ میں ہیں یونیورسٹیز، کالجز، اسکول، وہ کس نمبر پر ہیں پوری دنیا میں؟ پوری دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں نا، اس میں ٹاپ 100 میں جو 100 اوپر کی یونیورسٹی ہیں، ان میں سے پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے، جس کے لیے ان کا اربوں کا بجٹ موجود ہوتا ہے، اور مدارس کے لیے 1 روپے کا بھی بجٹ نہیں ہوتا، اس کے باوجود پہلے نمبر پر ہے۔ اور پھر یہ بدبخت کہتے ہیں جی مدارس کو بند کر دو، پھر تمہارا منہ نہ بند کر دیں، تم پہلے اپنا منہ بند کرو، ایسی بدبختی تم پر غالب آ گئی۔ تو یہ ساری میرے بھائی اور دوستو وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی، اعمالکم اموالکم، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔